मैं थोड़ा सा जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 साल अपने आप को ज़रा डेडिकेट किया नफ्सियात स्टडी करने में, साइकोलॉजी स्टडी करने में। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी की। तो मैं इस मसले को साइकोलॉजिकल एंगल से देखना चाह रहा था और आपके सामने कुछ रीज़न रखना चाह रहा था कि हम सब बात भी सुनते हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, बट वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो एक ठोस चेंज के जिससे ज़िंदगी बदल जाए वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैंने 5-6 रीज़न जो है वो ट्रैक आउट की, आपके सामने रखता हूँ, रिसर्च करके भी, कुछ अपने मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन और कुछ अपने से भी सीखा। ज़ाहिर है मैं भी इसी दौर का हूँ। तो मैं इस नतीजे पहुँचा कि देखिए जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जो कि हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है, मोबाइल फ़ोन पीक पर इस वक्त टेक्नोलॉजी गई हुई है, एआई अब तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है टेक्नोलॉजी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी रीवायरिंग कर दी है। रीवायरिंग समझते हैं यानी ब्रेन के जो पाथवेज होते हैं, जो हमारा जो बिहेवियर है, आपको पता है ना, वो ब्रेन से जनरेट करता है हमारा बिहेवियर, हमारी आदत और हमारे थॉट्स, कॉग्निशन, ये ब्रेन से जनरेट करते हैं। तो असल में हमारी कुछ ऐसी रीवायरिंग हो गई है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर करके, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो के, कि वो रीवायरिंग इतनी ख़तरनाक है कि वो रीवायरिंग चेंज को इटसेल्फ रेजिस्ट करती है। वो कंड्यूसिव नहीं है, वो चेंज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, वो डिसिप्लिन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो वो 5 या 6 रीजंस मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपने कई बार ये सुना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखिए हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज़ में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के और यू नेम ऑल दी एप्स, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ना पड़े। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आप एक पोस्ट डालेंगे, अब आपका ब्रेन जो है ना, उसका वो सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन हो जाएगा। ब्रेन में 7 सेंटर्स होते हैं डोपामीन के। वो अब इंतज़ार करेगा कि मुझे डोपामीन कब मिलेगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ की है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा। अब पुराने जनरेशन में क्या होता था कि हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट को टाइम लगता था और हमारा ब्रेन इस बात के लिए कस्टम था कि आउटपुट को टाइम लगेगा। अभी की जनरेशन, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को, वो फौरी रिजल्ट चाह रहे हैं। फौरी रिजल्ट, सबसे पहले लाइक्स आए, हार्ट्स आए, रिएक्शंस आए, फौरी आए, जवाब फौरी आए। और अब देखिए व्हाट्सएप ने इतना डेप्थ में आपको प्रॉपर्टीज और इन्फो दिखानी शुरू कर दी है मैसेजेस की, कि सिंगल टिक है, फिर डबल टिक है, फिर डबल ब्लू टिक है, उसके बाद इन्फो में जाए तो पता लगता है किसने कब मैसेज चेक किया है, किसने कब रिएक्शन दिया है। तो ये चीज़ें देख देख के हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि अभी मैंने दुआ की, या अल्लाह मर्सिडीज दे दे, तो गराज में मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए अभी जैसे ही मैं गराज में जाऊंगा। तो देखिए ये खतरनाक बात है। चेंज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, लेट मी बी वेरी रियल विद यू। डिसिप्लिन बोरिंग है। और इसी से मैं दूसरा पॉइंट निकालूंगा, एस्थेटिक्स। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ओवर एस्थेटिक हो चुकी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको पता है, दे आर ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, फिल्टर्स, और फिर उसके बाद 8K 4K आप हाई डेफिनेशन चीज़ें देख रहे हैं, और आपका ब्रेन इतनी तेज़ी से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, और रंग बदलते जा रहे हैं, कलर्स बदलते जा रहे हैं, हाई डेफिनेशन चीज़ें आ रही हैं। तो अब हमें सिर्फ आदत हो चुकी है एस्थेटिक्स की, कि जब तक किसी चीज़ में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज़ में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ भी रेजिस्ट करती है इटसेल्फ चेंज को, क्योंकि चेंज एस्थेटिकली इतनी अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है। आप खुद सोचें ना, एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है,
اس کے لیے نماز بورنگ ہے, ٹو بی آنیسٹ, بہت بورنگ ہے. ریوائرنگ ایسی ہو چکی ہے, ریوارڈ جلدی چاہیے نا سب. اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ ہمارے برین کی یہ ریوائرنگ ہو چکی ہے کہ ہماری جنریشن پوسٹنگ کو پروگرس سمجھتی ہے. اس کے پیچھے سائنس ہے پوری. دیکھیں, آپ یہاں پہ کچھ تصاویر لیں گے, کچھ سلائڈز کی تصویریں کھینچیں گے, کچھ لرن کریں گے, لرن کر کے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, حرج کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, یہ اگر ہو ہی یہ رہا ہے, لرن ایکشن میں نہیں بدل رہا, لرننگ ایکشن میں نہیں بدل رہی, لرننگ پوسٹنگ پہ جا رہی ہے, تو کیا ہے, آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا. کس طرح؟ سینٹر آف اچیومنٹ, ڈوپامین سینٹر ہے, سینٹر آف اچیومنٹ, وہاں سے ڈوپامین نکلے گا کہ تم نے اچیو کر لیا ہے اپنا گول, اور وہ آپ کو ٹرک کرے گا کہ یور جاب از ڈن. جیسے آپ اس کانفرنس پہ آئے, کوئی میرا ایک جملہ پکڑ لیا, ابو سعد کا پکڑ لیا, طہا بھائی کا پکڑ لیا, آپ نے وہ پوسٹ کر دیا. اب آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا کہ بس تم نے سیکھ لیا, دیٹس اٹ, جاب از ڈن. آپ خود سوچیں نا, وہ جیسے ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اسلامی پوسٹیں کریں گے تو اس سے آپ کا موبائل جنت میں جائے گا, آپ نہیں. آپ کو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. تو دیکھیں, ہمیں پوسٹنگ کی عادت ہوگی بہت زیادہ, پورا تفکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کرنا, ریپیٹ کر کے سیکھنا, اس کو بار بار دہرانا. یہ ٹیکنیکس ہیں عمل میں لانے کی چیزوں کو, اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور جا چکی ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہر چیز پوسٹ کر دو, مائی جاب از ڈن. چوتھی چیز, شارٹ ٹرم میموری. ہمارے برین میں ایک ریجن ہے ہپوکیمپس. ہپوکیمپس لائبریرین ہے, برین کا لائبریرین ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ جب بہت فلو سے نئی انفارمیشن آتی ہے تو اس بیچارے کو پرانی انفارمیشن وہ نکالنی پڑتی ہے, اسپیشلی پرانی انفارمیشن اگر بہت ہیوی ہے. دیکھیں, دس از ہاؤ برین ورکس. جو ہیوی مشکل انفارمیشن ہوگی اس کو برین نکال دے گا, جو ایزی انفارمیشن ہے اس کو اپنے اندر ڈال لے گا. تو دیکھیے, میں اور آپ آج بہت باتیں سنیں گے, نوٹس بھی بنائیں گے, رات کو بیڈ پہ لیٹیں گے, 100 ریلز دیکھیں گے, آپ کا ہپوکیمپس ریلز کو ویلکم کرے گا, اور جو کانفرنس میں باتیں سنی تھی وہ سب نکل جائیں گی. وہ باتیں کبھی لانگ ٹرم میموری میں جائیں گی نہیں, وہ باتیں کبھی اس کا حصہ ہی نہیں بنے گی, آپ کے انکانشیس کا, لاشعور کا حصہ ہی نہیں بنے گی, کیونکہ ہمارے لاشعور میں 8 سے 10 گھنٹے کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے. برین نے آٹومیٹکلی وہی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی سیکھ لیں گے. اچھا, یہ باتوں سے ایک دم مایوس نہ ہو جائے گا, میں سلوشن کی طرف بھی آؤں گا. ابھی میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں, پرابلم پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے, سلوشن اسی میں ہے جو میں نے بتایا. سلوشن آبویس ہے کہ جب آپ کچھ سیکھیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اس پہ غور کریں, جا کے دعا کریں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے, اور ایک دم سے جاتے ریلز دیکھنا نہ شروع ہو جائیں. ایک دم سے ہی جاتے جو ہے وہ زومبی اسکرولنگ نہ شروع ہو جائیں. زومبی اسکرولنگ سارا آپ کا ڈیٹا نکال دے گی, جو سیکھا ہوا ہے نیا ڈیٹا لے آئے گی. آپ خود سوچئے نا, ہمارے برین کی ایک کیپیسٹی ہے, آپ کیسے مختلف چیزیں سٹور کر سکتے برین میں؟ نہیں کر سکتے, کچھ بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں, اور اسی لیے ہماری یاداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری جنریشن کی, ہمیں چیزیں نہیں یاد رہتی. پانچویں ریزن, انسینسٹیوٹی, نمبنس. ہم ایک نمب جنریشن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو الگوریدمز ہیں یہ اتنے ڈینجرس ہیں, انسٹا کے, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک. دیکھیں, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک تو میرے نزدیک گھٹیا ترین, گندی ترین ایپس ہیں, کیونکہ آپ ان کو انسٹال کریں گے, پہلی ویڈیو ہی گندی آئے گی وداؤٹ لکنگ ایٹ اینی تھنگ. فیس بک, انسٹا پہ تو چلو آپ کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر آنا شروع ہوں گی نا. ان کا تو آغاز ہی گند سے ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کا, اور آپ جتنا مرضی اپنے الگوریدمس کو ٹھیک کر لیں, گند زیادہ آئے گا. تو دیکھیں, ہمیں ایک دم غزہ کی پوسٹ نظر آ رہی ہے, بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, خون نکل رہا ہے. اگلی طہا بھائی کا میں بھی ریمائنڈر آ گیا, اس سے اگلا چاہت فتح علی خان, اس کا مذاق آ گیا, اس سے اگلا کوئی میم آ گئی, اس سے اگلا پھر اچانک طہا بھائی کا ریمائنڈر آ گیا, اس سے اگلا
پھر جو ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ آ گئی فنی ہیومرس، پھر اگلی غزہ. تو آپ اور میں نمب ہوتے جا رہے ہیں خون خرابے سے. یہ ساری چیزیں ہمارا برین لرن کر رہا ہے کہ اینڈ میں شگل ہی ہے، شگل میلہ ہی ہے. ہمارے دن کا اینڈ شگل میلے پہ ہی ہوگا، چاہت فتح علی خان پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ الگوریدم سے جان چھڑوانی پڑے گی. اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دا سکس ریزن، وٹ اباؤٹزم. وٹ اباؤٹزم، ہماری جنریشن وٹ اباؤٹزم کا شکار ہے. وٹ اباؤٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فیلسی ہے، لاجیکل فیلسی. ہم ہر چیز عمل میں لانے سے پہلے ہمارا برین وائرڈ ہے، ہارڈ وائرڈ ہے ٹو آسک وٹ اباؤٹ. وٹ اباؤٹ جو سوال ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اوپینینز بہت دیے جاتے ہیں. ہم ہائیلی اوپینینیٹڈ جنریشن ہیں. اسٹیٹس لگاتے ہیں، اوپینینز دیتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں. ہر چیز میں ہماری عادت بن چکی ہے کرٹیک کرنے کی، وٹ اباؤٹزم نکالنے کی. جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہیں بھی جا کے یونیورسٹی میں بات کروں گا سسٹر سے، میں وہاں جا کے ایک سمپل حدیث سناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اگر حج کی استطاعت رکھتی ہیں وہ کر لیتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ جو ورڈ اطاعت ہے اس پہ وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. وٹ اباؤٹ دیم، وٹ اباؤٹ دے، وٹ اباؤٹ دیئر بیہیویئر، وٹ اباؤٹ دس، وٹ اباؤٹ دیٹ. اسی طرح مرد ہے، کوئی بات آئے گی وومن رائٹس کے اوپر، حدیث میں وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. صحابہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. صحابہ حدیث سنتے تھے، اپلائی کرتے تھے. ڈزنٹ میٹر اگلا کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے جو ہے فرائض پہ کویسچن کرنا ہے، آپ کے حقوق پہ نہیں کرنا. وہ دوسروں سے سوال ہوگا. آپ کے شوہر نے آپ کو حقوق نہیں دیے، کسی نے نہیں دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ سٹینڈ نہ لے، کمپرومائز سے زندگی گزارے، سیکریفائس، اور اگر سٹینڈ لینا پڑے سٹینڈ بھی لے، لیکن شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے، شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے، ریجیکشن سے، شروع ہی ریجیکشن سے. آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور وہ کوئی بات کرتے تو ہم انہیں یہ کہتے نہیں جی واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دیٹ، پھر اس کا کیا، پھر اس کا کیا. ہم انہیں ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہم انہیں ریزنز دیتے. تو یہ 6 ریزن جو ہیں میں نے آپ کو بتائیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اس کے بعد ایستھیٹکس، ہمیں صرف ششکے کی عادت ہو چکی ہے، ہمیں صرف خوبصورتی کی عادت ہو چکی ہے. اور یہ بائی دا وے ایستھیٹکس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. ایستھیٹکس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں. کیوں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کرائیں. آپ مجھے بتائیں نوجوان، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس نوجوان، وہ 30 لاکھ کہاں سے لائے؟ ایک عام شادی 30 لاکھ کی ہے پاکستان میں. اور جو ایلیٹ شادیاں ہیں وہ تو پھر آپ چھوڑ دیں نا، کروڑ، سوا کروڑ، 1.5 کروڑ کہاں سے لائے پیسے ایک فنکشن کے لیے؟ پھر اینیورسری، برتھ ڈیز، کہاں سے وہ بیچارہ ڈیکور بھی کرے، ایستھیٹکس بھی بنائے.